ایک معاملہ تو یہ آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ہونا، اور اس کا انہوں نے جو انکار کیا ہے مکاناً علیہ کی تفسیر کرتے ہوئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ مکاناً علیہ اس میں جو ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، تو اس کو رد کرتے ہوئے اس شخص نے کہا لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے 5ویں آسمان پر چلے گئے، 6 پر چلے گئے، 7ویں پہ چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، عرش معلیٰ پر پہنچے، مجھے بتائیے ادریس کا مقام مقام علیہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام مقام علیہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ انکار کرنا کہ مقام علیہ ادریس کا مقام نہیں ہے، عقلی دلیل سے کہ 4 آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تو سرکار تو وہاں تک نہیں رہے بلکہ 5ویں پہ بھی گئے، 6 پہ بھی گئے، 7ویں اور سدرۃ المنتہا اور جنت۔ تو پھر کہتا ہے یہ بتائیے کہ ادریس کا مقام مقام علیہ ہے یا مصطفیٰ کا مقام مقام علیہ ہے؟ مطلب کہ استفہام انکاری بنایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام علیہ ہے۔ لیکن مصطفیٰ تو آگے 5ویں آسمان پر چلے گئے، 6 پر چلے گئے، 7ویں پر چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، عرش معلیٰ پر پہنچے۔ مجھے بتائیے ادریس کا مکان مکان علیہ ہے یا محمد مصطفیٰ کا مقام مقام علیہ ہے؟ اب مقام علیہ کی تفسیر کوئی بھی ہو، یہ بات قطعی ہے کہ اس آیت میں یہ مقام علیہ مقام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے، یعنی تفسیر کے اندر اقوال کا متعدد ہونا کہ وہ 4تھا آسمان ہے یا وہ جنت ہے یا وہ مانوی رفعت ہے، وہ تو علیحدہ ہوئے، لیکن خود مکان علیہ اس کی نفی کرنا حضرت ادریس علیہ السلام سے، یہ ہے تحریف مانوی پہلی، کہ قرآن نے مکاناً علیہ ثابت کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اس کا ثابت ہونا ہرگز کا یہ دلیل نہیں کہ سرکار کے لیے مکاناً علیہ نہیں کوئی اور، بلکہ حقیقت میں تو مفسرین نے لکھا کہ ادھر تو صرف مکاناً علیہ ہے، ادھر سرکار کا جو ہے وہ فوق السماوات مکان ہے، یعنی صرف 4 سے اوپر نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں اوپر ہے۔ تو وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے کہ سرکار کا تو جتنا بلند و بالا ہے اتنا اور کسی نبی کا ہے ہی نہیں، مگر اس کا یہ تقاضا نہیں کہ جو نص قرآنی میں کسی کا ہو اس کا انکار کر دیا جائے۔ تو مکاناً علیہ سورہ مریم میں اس آیت کے اندر بالیقین قطعی طور پر تواتر کے ساتھ، یعنی قرآنی نص میں یہ مقام ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور یہ قانون ہے کہ جسے قرآن ثابت کرے اس کی نفی کرنا، یا جس کی نفی کرے اسے ثابت کرنا، یہ توہین قرآن ہے اور یہ کفر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ پہلی تحریف مانوی ہے اس ایک جملے میں، جہاں صرف غلطی ہے اس کا بھی ہم نے تعین کیا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کی جو 5 تفسیریں ہیں اس سے ہٹ کر جو 6 نجف اشرف سے اس نے کی ہوئی ہے وہاں تک صرف غلطی ہے، وہ صرف غلط تفسیر ہے، اس پر بھی گناہ ہے، لیکن یہ جو مکاناً علیہ کی ہی نفی حضرت ادریس علیہ السلام سے کی ہے یہ تعریف ہے، اور تعریف جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے، یہ جملے ہیں اس شخص کے، اور کتابیں پڑھیں اب تھوڑا سا مزہ لیں۔ وہ شخص کہتے ہیں اور کہ ادریس کا مزار نجف اشرف ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی۔ اللہ کا کرنا، ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے۔
کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں. اب تھوڑا سا مزہ لے آؤ کہ ادریس کا مزار نجف اجر اشرف میں اور آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی. ان میں کوئی ڈبنگ نہیں، نہ یہ ہے کہ ماقبل سے کوئی ربط نہ ہو یا کاٹ کے لفظ جوڑ دیے گئے ہوں. یہ پورے کا پورا اس شخص نے بیان کیا ہے. اس شخص کا جو موقف، ایک تو مکانن علیہ، اس کی نفی کی، معنی کوئی بھی ہو. دوسرا مکانن علیہ کی جو آسمانوں کی بلندی والا معنی ہے، اس کا رد کیا. اور تفسیر بحر مدید سے صرف یہ لے کر کے مرتبے کی بلندی کو بھی یہ مکان علیہ کہا جا سکتا ہے، آگے اپنی طرف سے اس کے ساتھ ایڈ کر دیا نجف اشرف کو. یہ معنی، یہ اقرار کیا کہ حصی اونچائی مراد نہیں بلکہ معنوی اونچائی مراد ہے. یہ لفظ ہیں. یہاں پر البحر المدید کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہاں مکان علیہ سے اس طرح اونچائی مراد نہیں، اس سے مراد معنوی اونچائی ہونا ہے معنی کے لحاظ سے. یہاں پر البحر المدید کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہاں مکانن علیہ سے اس طرح اونچائی مراد نہیں ہے، اس سے مراد مانوی اونچا ہونا. مانا. اب جس وقت یہ بات نکلی تو پھر فوراً انہوں نے اس کو تعویل اس کی، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. تو پھر کبھی ادھر ٹکر ماری کبھی ادھر ٹکر ماری، اور تعویل کی جلدی میں اپنے ہی گفتگو کے بالکل خلاف تعویل کی، اور دونوں باتوں میں تعارض لازم آ گیا. وضاحتی کلپ میں کہا کہ جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے، بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے. جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے، بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے. تو مطلب کیا ہے کہ اب مان لیا کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں، یعنی رفت سے مراد حصی رفت ہے. اور یعنی یہ تفسیریں جس میں جنت میں ہونا، آسمانوں میں ہونا، ان کی یہ جو راج تفسیریں ہیں، اور اپنی من گھڑت سے ہٹ کر اسے مان لیا کہ واقعی معنی اس کا یہی ہے. لیکن آگے کہا کہ جس نے آسمانوں پہ ہونا ہے اس نے اترنا بھی ہے. تو اترنا بھی ہے کا مطلب کیا ہے کہ جب اتریں گے تو پھر ان کا مزار کوفہ میں ہوگا، نجف اشرف میں ہوگا. اترنے کے بعد اب چڑھنا، آسمانوں پر ہونا، اس وقت یہ مان لیا. جبکہ پہلے میں ایک جگہ تو مکانن علیہ کی ان سے نفی کر دی، دوسری جگہ مکانن علیہ کی جو تفسیریں ہم نے معصور بیان کی ان کی نفی کی، اور کہا کہ وہ جگہ نجف اشرف ہی ہے، آسمانوں پر کوئی جگہ نہیں. اور جو وضاحت کی تو اس میں کہا کہ ٹھیک ہے آسمانوں پر ہیں، اتریں گے بھی. اب اترنا پہلے ہونے کو مستلزم ہے، تو جب اتریں گے پھر تو وہ جو پہلے تفسیریں رد کی تھیں ان تفسیروں کو تسلیم کیا، اور اترنے کے بعد پھر جو ہے وہ نجف اشرف میں ان کا مزار شریف ہوگا. اب اس پر بحث ہے. اترنے کے بعد اس کو قیاس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے پر. یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے ایک مینار پر اتریں گے. جو آسمان پر ہیں وہ آسمان پر ہی نہیں رہیں گے، بات کا بتنگڑ بنانے والوں وہ نیچے بھی اتریں گے. ایسے نہیں ہے کہ ادھر ہی مزار بنیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا مزار اب بھی حضور کے مزار اقدس کے ساتھ
جگہ بنی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں مدفون ہوں گے۔ 4 ہی تو ہیں، الیاس، ادریس، خضر اور عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مزار کی جگہ متعین ہے، وہ آسمانوں پر نہیں رہیں گے، نیچے بھی آئیں گے۔ اگر آنکھوں کی جگہ آپ کے بنٹے لگے ہوئے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو ادریس علیہ السلام بھی 4تھے آسمان پر دفن نہیں ہوں گے، وہ بھی نیچے اتریں گے، ان کا بھی کہیں مزار ہوگا۔ تو پہلا رد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا وہ تو حدیث صحیح سے ثابت ہے، اور پھر یہ کہ ان کی کا روضہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے اندر بنے گا، یہ حدیث میں ذکر ہے۔ لیکن آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اتریں گے اور پھر ان کا روضہ پاک نجف شرف میں بنے گا؟ اس کا تو کہیں تذکرہ تک نہیں اہل سنت کی روایات کے اندر، تعلیمات کے اندر، احادیث اور کے اندر۔ یہ صرف خانہ ساز جو طریقہ ہے روافض کا اس کے مطابق ہے، اس کا تو کوئی سر پیر نہیں۔ ایک طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اترنے والا قطعی عقیدہ، اور دوسری طرف یہ من گھڑت بات جو آسمانوں پہ ہے۔ آگے عقلی بات ہے کہ قبر آسمان پہ نہیں بنے گی، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کس حالت میں کسی پیغمبر کے وجود کو رکھنا چاہے۔ وہ محتاج تو نہیں کہ زمین پر آئیں۔ یہاں پر مختلف تفسیریں اور جلالین میں جو گزرا کہ موت کا ذائقہ چکھا پھر جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ جنت میں ہی رہیں گے، تو وہ پھر نجف اشرف میں قبر کے لیے کہاں ہیں؟ تو یہ ساری یعنی اپنا وہ جھوٹ چھپانے کے لیے ایک نئی تعویل گھڑی، اور یہ نہیں سوچا کہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ تعویل تو اس کے ہی خلاف ہے، کہ پہلے میں نے آسمانوں پر چڑھنے کا انکار کیا ہوا ہے اور اب میں اقرار کر رہا ہوں، اور پھر ایک ساتھ قول جو بیان کر رہے ہیں۔ آخر تم تو حجت نہیں ہو، حجت قرآن و سنت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیمات ہیں صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور وہ سارے دلائل کی ترتیب ہے۔ اور یہ نہیں کہ اب پھنس گئے ہو تو آج کہتے ہیں کہ میرے کلام کا مطلب مجھ سے پوچھو، اور اتنے میں ہی بھول گئے ہو بھی 3-4 سال پہلے جب میرے کلام کی باری تھی اس وقت تو مطلب تم بیان کرتے تھے۔ دوسری تحریف جو ہے وہ رفعنا میں ہے، یعنی ویسے تو قانون ہے کہ کبھی جو کام مستقبل میں قطعی ہونا ہو، اگرچہ مستقبل میں ہونا ہو، اس کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہاں سی کا ماضی ہے، لیکن اس کی اصول ہیں، قرائن ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماضی ہو اسے مستقبل بنانا یہ تعریف ہے۔ تو یہاں رفعنا ہے ماضی، یعنی تصور کرو نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مکان علیہ بلند مکان جو بھی ہے، اس کی جو بھی تفسیر ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے وہ ماضی میں کر دیا ہے، وہ کر کے رب نے خبر دے دی ہے کہ اے میرے حبیب حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو ہم نے ورفعناہ رفت بخشی مکانن علیہ، مکان علی بلند مکان۔ یہ کام ماضی میں پہلے ہو چکا تھا، اور اب جب اس شخص نے تعویل کی تو لفظ کیا بولے؟ لفظ اس طرح بولے ادریس علیہ السلام کا مزار ہوگا نجف اشرف میں۔ ادریس علیہ السلام کا مزار ہوگا نجف اشرف میں، الیاس علیہ السلام کا کہاں ہوگا یہ تم جواب دو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہستیاں نیچے آئیں گی اور ان کے مزارات ہوں گے۔
قرآن 14 صدیاں پہلے نازل ہو کے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو مکانن علیہ ہے یہ ہم دے چکے ہیں، ہم نے ان کو رفعت بخشی، ان کو بلندی دی. اور یہ کیا کہتے ہیں اب تعویل کے اندر کہ پھر اتریں گے قیامت کے قریب تو پھر ان کا نجف اشرف میں مزار ہوگا. تو مزار ہوگا نجف اشرف میں، اور یہ ساری تعویل جو ہے وہ اس کا مدار مستقبل پر کہ کانا کا معنی بھی یکونو کیا جائے، انہو کانا صدیقا نبیہ. آگے ورفعنا اس کا کیا جائے نرفعو، رفعنا کو نرفعو بنایا جائے. تو کسی میں طاقت ہے کہ رفعنا کو نرفعو بنائے؟ رفعنا ماضی ہے، نرفع اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ ہم ان کو مستقبل میں بلند مکان دیں گے، اور اس کا کوئی یہ مطلب کرے کہ ہم ان کو نجف اشرف میں قبر دیں گے. یعنی کتنی دھاندلی کی جا رہی ہے قرآن مجید کے ساتھ. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہاں بھی یہ تعریف ہے کہ یہ قطعی طور پر ماضی کے لیے یہاں وہ رفعنا نہیں کہ جس میں کوئی چھوٹا سا 100 میں سے 1% بھی احتمال مستقبل کا ہو. تو یہاں احتمال بنانا قرآن کو بدلنے کے مترادف ہے، اور قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو بدلنے کی کوشش کرے وہ خود خائب و خاسر ہوتا ہے. اب تیسرے نمبر پر جو تحریف ہے وہ لفظ علی میں ہے. قرآن مجید میں کئی بار لفظ علی آیا ہے، مگر ایک بار بھی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں آیا. لفظ علی آیا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں آیا. مثلا اللہ کے لیے ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب اگر کوئی واہوا میں سیٹ کر لے حضرت علی کو تو کفر ہوگا کہ وہاں آیت الکرسی میں بات تو اللہ کی ہو رہی ہے. یا اور جو ہے وہ آیات اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں ان اللہ کان علیٰ کبیرا، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کبیر علی ہے، علیًا کبیرا. تو اب یہاں کوئی مکس کر لے کہ وہ اللہ وہ علی کبیر ہے اور یہ علی صغیر ہے تو یہ تعریف ہوگی. علیًا کبیرا یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو لفظ علی ہے وہ علم ہے، وہ بطور وصف نہیں. مکانن علیہ یہاں جو لفظ علی ہے یہ بطور وصف ہے. یہ سارے طلباء دوسرے پہلے سال کے بھی جانتے ہیں کہ مکانن موصوف ہے اور علیًا اس کی صفت ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے جو علم ہو وہ کسی کی صفت نہیں بنتا. علم موصوف تو بنتا ہے، کسی کی صفت. تو اگر علی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں علیًا کبیرہ میں، یہ اس کے اندر مکانن علیہ میں، تو پھر لازم آئے گا کہ ایک ہستی کا جو علم ہے اس کو صفت بنایا جا رہا، جو عربی گرامر میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو مکانن علیہ تیسری تحریف لفظ علی سے حضرت مولا علی مراد لینے میں ہے، جو باقاعدہ اس شخص نے بولا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا یہ لفظ بول کے آگے ترجمے کی جگہ لکھا ہے. کیا ہم نے ان کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی. کہ ادریس کا مزار نجف اشرف میں، اور آگے کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی. تو یہاں مکانن علیہ میں علی لغوی ہے، علم نہیں.
اگر ہوتا نا کسی ذات کا نام علی یہاں پر تو پھر ہونا تھا مکان علی، یعنی مکان جو ہے مکانن نہیں ہونا تھا، مکان آگے علی مضاف الیہ ہونا تھا کہ ہم نے ان کو حضرت علی والا مکان دیا، مکان علی۔ تو قرآن مجید میں کیا مکانن، مکانن، تو کون ہے جو قرآن بدلے؟ تو یہ تیسری تحریف ہے کہ جو بالیقین 14 صدیوں میں جو صحابہ سے لے کر یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر کسی نے یہاں پر لفظ علی سے مراد حضرت علی مراد نہیں لیا۔ علی کا لغوی معنی وہ کیا؟ بلند، مکانن علی یا بلند مکان، اور اس شخص نے لفظ علی سے مراد حضرت علی لیا، اور یہ کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اب یہ اسی طرح ہے، میں وہ مثال دینے لگا ہوں، نقل کفر نہ باشد، تو کسی نے اس پہ ہنسنا نہیں۔ مثلا معاذ اللہ کوئی بندہ گفتگو کرتے ہوئے کہے کہ یہ جو لوگ صرف استعمال کرتے ہیں، ایک صابن ہوتا ہے نا، ایک صرف، تو کہے کہ صرف استعمال کرنے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، اور پڑھے ان اللہ لا یحب المسرفین، ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اب مسرفین کا معنی اور ہے، یہ جو صرف ہے یہ اس وقت تھی نہیں جب قرآن اترا تھا۔ اب ظاہری طور پر اتنی مناسبت جس طرح مسرفین اور صرف، یہی اس وقت کے مفکر اسلام اور مفسر قرآن نے دیکھا ہوا کہ مکانن علیہ سے، جس طرح کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی کہے کہ ہماری کمپنی یوفون کا نام تو قرآن میں ہے، یوفون بعہدہم، تو کفر ہوگا۔ اسی طرح یعنی جس معنی میں لفظ استعمال ہے قطعی طور پر اس سے ہٹ کر ایک نیا مطلب اس کا گھڑنا، یہ تیسری تحریف ہے۔ اور میں نے یہ یعنی کئی سال پہلے سے یہ کہا ہوا ہے کہ جو کام روافظ کا ہے یہ سارے وہ دندہ کریں گے۔ روافظ ہر دوسری تیسری آیت میں تعریف مانوی کرتے ہیں، اور وہی کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں، اور بھی کئی مقامات پر